پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈ میرے چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج بھی ہم ایک نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس پروگرام کو لے کے۔ اور آپ کو ہمارے پروگرام کا فارم پتہ ہی ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہم درود پاک کی فضیلت سناتے ہیں، اس کے بعد تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، اور اس کے بعد سوال جواب کا سیشن شروع ہوتا ہے، جس میں ہم راشد بھائی سے کرتے ہیں کچھ سوالات اور یہ دیتے ہیں ہمیں معلوماتی جوابات۔ تو پیارے بچوں اور کڈ میرے چینل کے ناظرین، آئیں بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ درود پاک کی فضیلت پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں پر بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں کے میرے چینل کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ یاسر بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید برکت دیتا فرمائے، اللہ پاک آپ کو عالم بعمل بنائے، آمین۔ تو پیارے بچوں کے چینل کے ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ تھا ہمارا سیگمنٹ تلاوت قرآن پاک، جس میں ہم ہمارے یاسر بھائی نے تلاوت قرآن پاک کری، اور آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے محبت الہی۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم راشد بھائی سے بہت کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ تو راشد بھائی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے محبت الہی، تو آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا دیکھیے، ہر وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے دل عطا فرمایا ہے تو وہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ جیسے عام طور پر ہمیں اپنے پیرنٹس سے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، امی ابو ہوتے ہیں، وہ ہمیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ہمیں پڑھاتے ہیں اور ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اپنے ٹیچر سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے، ان سے ہم محبت کرتے ہیں، رسپیکٹ ان کی کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں، نالج دیتے ہیں۔ اسی طرح پیر و مرشد جو ہمارے پیر صاحب ہوتے ہیں، ان سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں حاصل ہے، اور دعوت اسلامی میں قبلہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، ولی کامل ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری تربیت فرمائی ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، انسان کی فطرت میں اللہ پاک نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ مال سے محبت کرتا ہے، انسان مال سے بڑی محبت کرتا ہے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جو غافل لوگ ہوتے ہیں، جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ پاک سے اتنی زیادہ محبت نہیں کرتے، وہ مال کی محبت میں بہت زیادہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اگر مال و دولت سے اس لیے آپ پیار کرتے ہیں کہ آپ اسے خرچ کر کے غریبوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مسجد میں، مدرسے میں اگر آپ اس مال کو خرچ کرتے ہیں تو پھر یہ مال آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھا راشد بھائی، مسلمان کو سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی چاہیے؟ مسلمان کو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اسألک حبک،
اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تجھے محبوب ہے، جو تجھے پسندیدہ ہے، وحب عمل یقرب الی حبک، اور اس عمل کی محبت کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری دعا ہے۔ آپ اللہ پاک سے محبت کا بھی سوال کرتے ہیں اور اس شخص کی محبت کا بھی سوال کرتے ہیں کہ جو اللہ کو پیارا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اور اس عمل سے بھی محبت کا سوال کرتے ہیں کہ جو عمل اللہ کی محبت کے قریب کر دے، جو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرے۔ یہ یقیناً ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہم اللہ پاک سے اس طرح دعا کیا کریں، اللہ کے پیاروں سے محبت کریں، نیکیوں سے محبت کریں، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان سے ہم محبت کریں۔ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ پاک سے، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ایمان والوں کی محبت کو قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والے سب سے زیادہ اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، مسلمان سب سے زیادہ اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کیسی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی محبت میں اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک کی محبت میں اپنا وقت بھی دین اسلام کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک کی محبت میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، گرمیوں میں روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ پاک سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور جن کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا یہ بھی اس کو پسند نہیں فرماتے۔ یہی مسلمان کی شان ہے۔ پیارے بچوں، مسلمان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ وہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا کوئی بھی نیک کام کرے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرے اس عمل سے، میری اس نیکی سے اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایمان والوں کی، جو نیک لوگ تھے، ان کی صفات، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور وہ اللہ کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا دیتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ ہم نے تمہیں جو کھانا کھلایا ہے تو یہ کھانا کھلانے سے ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو یا ہمیں تم سے کوئی فائدہ ملے، ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کی شان اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ اسی طرح پیارے بچوں، اللہ پاک نے ایمان والوں کی تربیت جو فرمائی، ارشاد فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر کوئی مقام پانا ہے، کوئی مرتبہ پانا ہے، اللہ پاک کا نیک اور پسندیدہ محبوب بندہ بننا ہے، تو پھر اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے بھی تمہیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرو، دل میں یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کی برکت سے اللہ کی محبت بہت زیادہ دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ پاک کی خاص رحمت بھی نازل ہوتی ہے، اور وہ بندہ اللہ کا بہت پیارا بھی بن جاتا ہے۔ جیسا کہ پیارے بچوں روزہ رکھتے ہیں، روزہ کیا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے ہم رک جاتے ہیں نا، کوئی بھی چیز نہیں کھاتے، بھوک بہت لگ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات گرمی بہت ہوتی، پیاس اتنی لگتی ہے، لیکن نہ ہم پانی پیتے ہیں نہ ہم کچھ کھاتے ہیں۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ کچھ کھانا پینا نہیں ہے، دن میں کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے۔ صبر کرتے ہیں جب ہم، تو اللہ پاک اس کی پھر جزا کیا دیتا ہے، اس کا انعام کیا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ جو اللہ کا پیارا بندہ بن جائے اسے اور پھر کسی کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی سچی اور کامل محبت نصیب فرمائے، اپنی اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رشید بھائی، آپ کی باتوں سے بڑا علم میں اضافہ ہوا اور اچھا لگا۔ اچھا رشید بھائی، محبت الہی کی کیا کیا نشانیاں ہیں
جیسے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بندہ اللہ پاک سے بہت محبت کرتا ہے؟ ہمارے دل میں کتنی اللہ پاک سے محبت ہے، اور قرآن پاک اس بارے میں کیا ہماری رہنمائی فرماتا ہے؟ بیٹا جو محبت ہوتی ہے نا، جو پیار ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ آپ اگر اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کی باتوں میں وہ محبت نظر آتی ہے۔ یعنی آپ بات بات پر درود پاک پڑھیں گے، آپ اللہ پاک کی رحمتوں کی بات کریں گے، اللہ پاک کی نعمتوں کی بات کریں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے بارے میں، مبارک زندگی کے بارے میں آپ باتیں کریں گے۔ اس لیے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، انسان اسی کی باتیں زیادہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے جسے مدینے سے زیادہ محبت ہے وہ بار بار مدینہ مدینہ کہتا ہے، جیسے قبلہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی کتنے زیادہ مدینے کی باتیں کرتے ہیں نا۔ جب بھی مدینہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، نعتیں سنتے ہیں، یا پھر آپ مدینہ پاک کا ذکر سنتے ہیں، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو عاشق مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی امیر اہل سنت کا صدقہ عشق مدینہ نصیب فرمائے، اللہ رسول کی محبت عطا فرمائے۔ بیٹا محبت الہی کی جو نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں یہ ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ کو مزہ آئے، نماز پڑھتے ہوئے آپ کا دل کرے میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھوں، قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو مزہ آئے، عبادت کرتے ہوئے آپ کو لذت ملے، آپ کا دل کرے میں زیادہ اللہ پاک کی عبادت کروں۔ اسی طرح آپ دیکھیے حج کرنے جو جاتے ہیں کتنا لمبا سفر کرتے ہیں، پھر وہاں لاکھوں روپے خرچ بھی کرتے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اچھا پھر اس کے بعد مینا میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور اتنے زیادہ پریشان بھی بعض اوقات ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ کپڑے نہیں پہنے ہوتے، انہوں نے احرام کی چادریں لی ہوتی ہیں اتنے دنوں تک۔ تو اب اس میں بظاہر اگر دیکھا جائے تو مشکل ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ پاک سے بڑی محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں، تو وہ خوشی خوشی محبت میں اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور تکلیفیں جو آتی ہیں ان میں بھی ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ پاک سے بہت محبت فرماتے، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ یہ اللہ پاک سے کتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بھی کچھ مہینوں کے تھے، تھوڑی سی عمر تھی، دودھ پیتے تھے اپنی امی کا، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے اس بچے کو جاؤ اور خانہ کعبہ کے پاس، جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے نا، وہاں پر فرمایا اپنے بچے کو اور اپنی وائف کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میرے بچہ وہاں پر ہوگا تو وہاں پر ان کو کھانے پینے کو کون دے گا، وہاں دھوپ ہوگی، وہاں پر پریشانی بھی ہو سکتی ہے، چونکہ اللہ پاک کا حکم تھا اور اللہ سے ابراہیم علیہ السلام بہت محبت فرماتے تھے۔ تو اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر آپ اس جگہ پر آئے جہاں آج خانہ کعبہ ہے، اور وہاں پر آپ نے ان کو چھوڑا اور اللہ پاک سے اس طرح دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب میں نے کچھ اپنی اولاد کو بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی۔ پتا تھا کھیتی نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک کا حکم ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ دیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدموں کی برکت سے چشمہ جاری فرما دیا جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں، وہاں پھر خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ہوئی۔ آج کتنا ایک عظیم شہر مکہ آباد ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے۔ تو یہ آپ کو اللہ پاک سے بڑی محبت تھی۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی عمر مبارک تھوڑی زیادہ ہوئی تو اللہ پاک کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو آپ ذبح کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ تو آپ کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ بھی اللہ پاک سے بڑی محبت کرتے، یہ اللہ پاک کے نبی بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، قال، عرض کرنے لگے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو، اے میرے والد،
جو آپ کا حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو پیارے بچوں، یہ تھی محبت. اللہ پاک کی محبت میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. پھر اللہ پاک نے کیسی رحمت فرمائی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا آیا، دمبا آیا، اسے ذبح کر دیا گیا، اور قیامت تک آنے والوں کو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو اللہ پاک سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں پتہ اسی طرح چلے گا کہ جب کوئی اللہ پاک کی محبت میں عبادت بھی کر رہا ہو، مال بھی خرچ کر رہا ہو، اور ہر کام میں یہ بندہ کہے کہ جی اللہ پاک کا اس بارے میں حکم کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا تعلیم ارشاد فرمائی ہے، جب وہ ہر بات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک سے بہت محبت کرتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ پاک سے محبت کرنے والوں کی زندگی گزارنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک سے بیٹا جو محبت کرتے ہیں ان کے زندگی گزارنے کا انداز بڑا ایک نرالا ہوتا ہے، دنیا والوں سے الگ ہوتا ہے. وہ رات کو جاگ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ اللہ پاک سے توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ غافل ہو کر بالکل سست ہو کر عبادت سے دور رہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، گالیاں نہیں نکالتے. وہ ہر وقت کوشش ہوتی ہے ان کی کہ ہم گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں. اللہ پاک اپنے پیارے لوگوں کی جو خوبیاں ہیں ان کو اس طرح بیان فرماتا ہے. فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہیں، جو تقوی اور احسان والے ہیں، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات کے آخری پہروں میں، رات کے آخری حصوں میں وہ بخشش مانگتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے. پھر اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، فرمایا کہ ان مومنوں کی، ان نیک لوگوں کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے، ان کے بستروں سے جدا رہتی ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ یہ پکارتے ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ پاک کے قہر و غضب سے ڈرتے بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتے ہیں. اسی طرح پیارے بچوں، اللہ پاک نے اپنے جو نیک بندے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کی اس طرح شان بیان فرمائی کہ ان کی عادت یہ ہوتی تھی، ان کی زندگی گزارنے کا انداز یہ تھا. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنی راتیں گزارتے ہیں سجدوں میں اور قیام میں، رات کو بھی سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، عبادت اللہ پاک کی کرتے ہیں. اسی طرح جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ راتوں کو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ پاک نے ایک مقام پر فرمایا یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، رات کے لمحات میں وہ اللہ پاک کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. اللہ پاک سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنی عبادت کرنے والا بنائے، اپنا پسندیدہ بندہ بنائے. جیسے اللہ کے نیک بندے اس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی. آمین. اچھا راشد بھائی، اللہ پاک سے جو محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں یقیناً ان کی زبان پر ہر وقت اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہوگا، جیسے وہ گالیاں نہیں نکالتے ہوں گے، فضول باتیں نہیں کرتے ہوں گے، تو آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی بیٹا، اللہ پاک کا ذکر جب زبان پر جاری رہتا ہے یہ تو اللہ کی محبت کی اعلیٰ علامت ہے، بہت بڑی نشانی ہے. کہ حدیث پاک میں ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے، کیونکہ آپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں، کس سے پیار کرتے ہیں. اسی طرح اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، چاہے وہ لیٹے ہوئے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے
دعائیں پڑھتے ہیں، اسی طرح جاگ رہے ہوں، چلتے جا رہے ہوں، قرآن کے حافظ ہوں تو اس طرح قرآن پڑھتے رہتے ہیں، یا تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں، یا سلام پڑھتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ اللہ پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اچھا راشد بھائی، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن ہم سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے، وہ اپنا لائف اسٹائل چینج نہیں کر سکتے، تو وہ محبت الہی میں سچے ہیں؟ نہیں، ایسی یہ محبت تو نہ ہوئی نا کہ اگر آپ اپنی مرضی شامل کرتے ہیں، جی جو میرا دل کرے گا وہ میں کروں گا، اور تو پھر اس طرح اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی محبت میں سچے نہیں ہیں۔ دیکھیے پیارے بچوں، اللہ پاک سے جو محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ پھر اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، وہ پھر اس طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح اللہ پاک نے انہیں حکم فرمایا ہوتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جو یہودی یا عیسائی تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اور اللہ بھی ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کرو، ان کی پیروی کرو۔ اللہ پاک نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کا جو قول تھا، جو وہ بات کرتے تھے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وقالت الیہود والنصارى، اور یہودی اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کل، اے محبوب تم فرماؤ، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ اب تمہیں فائدہ کیا ملے گا کہ اللہ پاک تمہیں محبوب بنائے گا، اللہ پاک تمہیں اپنا پیارا بنائے گا، اپنا پسندیدہ بنائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ تو پیارے بچوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک کی محبت میں سچا بندہ وہ ہے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانی بیٹھ کر پیو، کھانا بیٹھ کر کھاؤ، اسی طرح اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز آئے تو اسے ہٹا دو، دور کر دو۔ اسی طرح پیارے بچوں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کی ہمیں تعلیم دی ہے، ان باتوں پر عمل کر کے ہی ہم اللہ پاک کے محبوب بن سکتے ہیں، اللہ کے پیارے بن سکتے ہیں۔ اچھا راشد بھائی، آخر میں آپ یہ بتائیے کہ محبت الہی حاصل کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ محبت الہی حاصل کرنے کا سب سے بڑا جو طریقہ ہے یا ذریعہ، وہ تو یہ ہے کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، اللہ اللہ زیادہ کیا جائے، یہ سبحان اللہ زیادہ پڑھا جائے، جتنا اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کی جائے، اس سے دل میں محبت الہی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نفل جو ہیں وہ زیادہ پڑھے جائیں۔ ایک تو 5 نمازیں پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں وہ بھی زیادہ پڑھے جائیں، اس لیے کہ نفل پڑھنے سے اللہ پاک کی محبت زیادہ دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں رکوع میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سجدے میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ، کبھی قیام میں ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح جب وہ التحیات میں بیٹھتا ہے اس وقت کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ والی دعا پڑھتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور تسبیحات بھی پڑھتا ہے، تو اس سے اللہ کی محبت زیادہ دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اچھا بیٹا، تیسرا طریقہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں نا، ان کی صحبت اختیار کی جائے، ان کی گیدرنگ میں بیٹھا جائے، ان کے قریب بیٹھا جائے، ان کی باتیں سنی جائیں، تو اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے الحمدللہ مدنی چینل پر جو امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، امیر اہل سنت اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جب آپ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے، مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھیں گے جو ہر ہفتے کو عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ جو دکھایا جاتا ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو امیر اہل سنت کی جب آپ باتیں سنیں گے آپ کے دل میں محبت زیادہ پیدا ہوگی۔ اسی طرح کڈز مدنی چینل کے جو
پروگرام آتے ہیں، بچوں کی شام ہے، یا اسی طرح یہی ہمارا پروگرام بچے اور قرآن ہے، یا اور بھی بہت سارے پروگرام ہیں کڈز مدنی چینل کے، آپ ان کو جب دیکھیں گے، ریگولر دیکھیں گے، نظمیں سنیں گے، حمد سنیں گے، نعتیں بچوں سے سنیں گے، تو آپ کے دل میں اس طرح محبت مزید پیدا ہوگی۔ اسی طرح پیارے بچوں، محبت الہی دل میں پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور جب اللہ کے محبوب سے آپ محبت کریں گے، ان کی سنتوں پر عمل کریں گے، تو اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کو بھی اپنا محبوب بنائے گا۔ اور ایک آخر میں آپ کو مدنی مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے خود بھی وابستہ ہو جائیے، اپنے گھر والوں کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لے کر آئیے۔ یہ ایسا پیارا مدنی ماحول ہے جس میں آنے کے بعد دل میں عشق مصطفیٰ بھی پیدا ہوتا ہے، خوف خدا بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ والوں سے محبت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے صحابہ کرام ہیں ان کی محبت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اللہ سے محبت کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا وقت اختتام پہنچا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا